سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں چکن گونیا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ چکن گونیا بخار ایک وائرل بیماری ہے جو متاثرہ ایڈیز مچھروں سے لوگوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ اس بیماری کی علامات میں تیز بخار، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد، خارش اور جوڑوں کے گرد سوجن ہو جاتی ہے۔ جب اس بیماری کے ساتھ لوگ نجی اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز علامات دیکھ کر مرض کی تشخیص کرتے ہیں اور ادویات تجویز کرتے ہیں، جس میں بخار اور درد کی ادویات شامل ہوتی ہیں۔ اس میں چکن گونیا کا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا۔ اس کی بھی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ چکن گونیا کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ محکمہ سندھ کی جانب سے چکن گونیا عوام میں چکن گونیا مرض سے متعلق کہ وہ اس سے بچاؤ، علاج اور احتیاط کیا ہے، آگہی مہم کا فقدان ہے۔ ایک جانب یہ بات بھی ہے کہ بلدیاتی اداروں نے شہر میں مچھروں کا اسپرے نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے شہر میں بڑی تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اگر اس جانب توجہ نہیں دی گئی، اسپرے نہیں کروایا گیا اور محکمہ صحت نے اس جانب توجہ نہیں دی، بلدیاتی اداروں نے اس طرف توجہ نہیں دی، تو پھر یہ مرض ایک وبا کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ میری محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ جی ندا کھوڑو صاحبہ۔ جی اسپیکر صاحب، چکن گنیا کا پہلا کیس تنزانیہ میں ڈیٹیکٹ کیا تھا 1952 میں، اور اس کا پہلا کیس سندھ میں آیا تھا 2016 میں۔ سر، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے the vector-borne diseases has actually increased, such as malaria ho gaya, dengue ho gaya ya chikungunya, and it has put pressure on the health care system. میں ادھر واضح کر کے بتانا چاہتی ہوں کہ چکن گنیا از ایکچولی ٹرانسمیٹڈ تھرو اے بائٹ آف این انفیکٹڈ ماسکیٹو۔ یہ پرسن ٹو پرسن ٹرانسمٹ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ماسکیٹو میں انفیکٹڈ ہے اور وہ بائٹ کرتا ہے تب یہ ڈیزیز جو ہے، یہ وائرس جو ہے بلڈ اسٹریم میں انٹر کر جاتی ہے۔ سر، ادھر میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے 2 سے 7 دن تک ہے، لیکن کبھی کبھی this can go on for a bit longer. Symptoms جو ہیں usually include کرتے ہیں high fever, joint and muscle pain, and sometimes a rash. The joint pain can often be debilitating, and in worst scenario it can turn into a chronic arthritis والی چیز۔ اس کی ٹیسٹنگ میں ہم سر اینٹی باڈیز سے ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے، یا پھر RT-PCR ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ دیر از نو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ اسپیسیفک ٹو چکن گنیا۔ ان کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، فیور کو پین ریلیور کے ساتھ مینیج کیا جاتا ہے، باڈی کو ہائیڈریٹ رکھا جاتا ہے، فلوئڈ انٹیک زیادہ ہونا چاہیے، اور پلینٹی آف ریسٹ ٹو سپورٹ ارلی ریکوری۔ سر، جیسے میں نے بولا کہ 7 سے 10 دن تک اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے، وائرس باڈی سے نکل جاتی ہے، بس ان سم کیسز یہ جوائنٹ پین کچھ ہفتوں تک رہتا ہے۔ اس کے پریونٹیو میجرز یہ ہیں کہ انسیکٹ ریپیلنٹ لگانا چاہیے، لمبی آستینیں پہننی چاہیے، ماسکیٹو نیٹس کا استعمال کرنا چاہیے، اینڈ ایلیمینیٹنگ آف اسٹینڈنگ واٹر، جو اسٹل واٹر ہوتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے سو دیٹ مسکیٹو کی بریڈنگ ہم کم کر سکیں۔ اینڈ اس میں ٹیکنیکل ٹیم آف انٹرمولوجسٹ انوالو ہوتی ہے who are constantly monitoring the vector-borne diseases and surveillance کرتے ہیں all across Sindh during peak and off seasons, so that early improvement of early detection ہو جائے and control ہو جائے۔ اس کے علاوہ سے میں ادھر اپنی بہن کو واضح کر کے بتانا چاہتی ہوں that the government is carrying out multiple spray activities throughout the province and carrying out awareness campaigns through universities like AKU, ICRA, IRSA and JPMC. District
response committee along with the DHOs. They're also making their efforts and community engagement की जा रही है to strengthen and इसको हम LHWs के साथ भी इनको involve कर रहे हैं ताकि घर घर जाके preventive measures का बताया जाए. Also, Mayor Karachi has been taken on board and we have enhanced the facilitating in collaboration with the DCs, KMCs and municipal corporation. इधर मैं थोड़ा local government department को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सफाई के निज़ाम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और यूनियन काउंसिल्स के लेवल तक वो क्योंकि वो स्प्रे करते हैं और गंदे पानी की निकासी के इक़दामात उठाए जाएं ताकि ये मॉस्किटो ब्रीडिंग से हम थोड़ा इसको कंट्रोल कर सकें. अभी तक approximately 554 healthcare providers have been trained for lab testing and case management, leading to an improved clinical care. और अभी तक जितने टोटल सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो लगभग 1098 के करीब हैं और 831 केसेस की स्क्रीनिंग की गई है जिसमें से 181 केसेस आर पॉजिटिव एंड मैं इधर बताना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है. अनलाइक डेंगी चिकनगुनिया से अल्लाह का शुक्र है कोई डेथ रिपोर्ट नहीं की गई.